بغداد کے گلی کوچے ہمیشہ روشنی اور رونق سے بھرے رہتے تھے۔ لوگ دن رات تجارت کرتے، کہانیاں سناتے اور اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں مگن رہتے تھے۔ لیکن اسی شہر میں ایک ایسی عورت بھی رہتی تھی جس کی دنیا ہمیشہ اندھیرے میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس کا نام امن جمیلہ تھا۔ وہ پیدائشی نابینا تھی، لیکن اس کی باتوں میں ایک عجیب روشنی تھی جو سننے والوں کے دل کو چھو جاتی تھی۔ امن جمیلہ کی زندگی سادگی اور سکون کا نمونہ تھی۔ وہ دن بھر لوگوں کے کپڑے سینے کا کام کرتی اور رات کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتی۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ کاش ایک دن وہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، لیکن وقت نے اس کی یہ دعا کبھی قبول نہ کی۔ ایک رات جب شہر سو رہا تھا اور ہر طرف خاموشی تھی، امن جمیلہ اپنی چٹائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی جگہ روشنی نمودار ہو رہی ہے۔ وہ حیران ہو گئی۔ یہ روشنی اس قدر چمکدار تھی کہ اس نے اپنی بند آنکھوں کے ساتھ بھی اسے محسوس کیا۔ اسی لمحے اسے خواب میں ایک اجنبی بزرگ نظر آئے جو سفید لباس میں ملبوس تھے اور ان کے چہرے پر نور تھا۔ بزرگ نے امن جمیلہ سے کہا، اے بیٹی، دنیا کے اندھیروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں اگر تم دل کی روشنی سے حقیقت کو پہچان لو، لیکن ایک کام ہے جو تمہیں کرنا ہوگا۔ بغداد کے اس شہر میں ایک راز چھپا ہوا ہے جو اندھیرے میں گم ہو چکا ہے، تمہیں اسے تلاش کرنا ہوگا۔ امن جمیلہ نے حیرانی سے پوچھا، میں نابینا ہوں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، اندھیرے کو روشنی دکھانے والے ہمیشہ اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر بزرگ غائب ہو گئے۔ امن جمیلہ کی آنکھ کھل گئی، لیکن اس کے دل میں یہ سوال رہ گیا کہ وہ خواب کیا تھا اور اس راز کو تلاش کرنا کیسے ممکن ہوگا۔ امن جمیلہ کے دل میں خواب کا اثر گہرائی سے اتر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں تو اندھی تھیں مگر دل کی روشنی اسے راستہ دکھا رہی تھی۔ صبح کے وقت جب بغداد کے بازار جاگنے لگے اور دکانیں کھلنے لگے تو امن جمیلہ نے اپنی گٹھری اٹھائی اور اپنے معمول کے راستے پر چل پڑی۔ وہ روز کی طرح لوگوں کے کپڑے سیتی اور اپنی تھوڑی سی کمائی سے اپنا گزر بسر کرتی تھی، مگر آج اس کا دل بے چین تھا۔ اس نے اپنے قریب بیٹھے ایک نوجوان سے پوچھا، کیا تم نے کبھی کسی ایسے بزرگ کا ذکر سنا ہے جو خوابوں میں آ کر ہدایت دیتے ہیں؟ نوجوان نے حیرانی سے جواب دیا، خواب تو بہت لوگ دیکھتے ہیں لیکن ایسے بزرگوں کا ذکر کم ہی ہوتا ہے۔ شاید یہ کوئی ولی اللہ ہوں جو تمہیں کوئی پیغام دے رہے ہوں۔ یہ سن کر امن جمیلہ کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ وہ بزرگ کے الفاظ کے بارے میں سوچنے لگی، بغداد میں ایک راز چھپا ہوا ہے جو اندھیرے میں گم ہو چکا ہے، یہ راز کیا تھا اور اسے کیسے تلاش کیا جا سکتا تھا۔ اسی شام جب امن جمیلہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی تو راستے میں اس نے ایک فقیر کو دیکھا جو گلی کے کونے پر بیٹھا دعائیں مانگ رہا تھا۔ فقیر کی آواز میں کچھ ایسا سکون تھا کہ امن جمیلہ رک گئی۔ فقیر نے اپنی دعائیں ختم کی اور کہا، بیٹی، تمہاری بے قراری بتا رہی ہے کہ تم کچھ تلاش کر رہی ہو۔ امن جمیلہ حیران ہو گئی، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ فقیر مسکرا کر بولا، اندھیرے کے راستوں پر روشنی کی تلاش کرنے والے لوگ اپنی خاموشی سے پہچانے جاتے ہیں۔ بتاؤ، تم کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ امن جمیلہ نے اپنا خواب اور بزرگ کے الفاظ کا ذکر کیا۔ فقیر نے گہری سانس لی اور کہا، تمہیں بغداد کے پرانے محلے میں جانا ہوگا جہاں ایک قدیم مسجد ہے۔ وہاں ایک ایسا آدمی رہتا ہے جس کے پاس تمہارے سوال کا جواب ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنی ہمت اور ایمان کے سہارے چلنا ہوگا۔ یہ سن کر امن جمیلہ نے عزم کیا کہ وہ اس مسجد تک جائے گی، چاہے اس سفر میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ اگلی صبح وہ اپنی گٹھری باندھ کر اس محلے کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں لوگوں نے اسے روک کر پوچھا، امن جمیلہ، تم کہاں جا رہی ہو؟ مگر اس کے پاس جواب صرف ایک تھا، روشنی کے راز کی تلاش میں۔ امن جمیلہ نے اپنی گٹھری اٹھائی اور بغداد کے اس پرانے محلے کی طرف چل پڑی جس کا ذکر فقیر نے کیا تھا۔
یہ محلہ شہر کے مرکزی بازار سے دور تھا، جہاں وقت کا پہیہ تھمسا گیا تھا۔ گلیاں تنگ اور پرپیچ تھیں، دیواروں پر پرانی نقاشی تھی اور ہر گلی میں وقت کی دھول چھائی ہوئی تھی۔ ہر موڑ پر اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی ان دیکھی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ چلتے چلتے وہ ایک خستہ حال مسجد کے قریب پہنچ گئے۔ مسجد کی دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی اور اس کا دروازہ بوسیدہ ہو چکا تھا۔ امن و جمیلہ نے سوچا، یہ وہی جگہ ہے جس کا فقیر نے ذکر کیا تھا۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سکون کا احساس ہوا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، سفید کپڑوں میں ملبوس، جن کی داڑھی وقت کی کہانی سنا رہی تھی۔ امن و جمیلہ نے ادب سے سلام کیا اور بزرگ کے قریب جا بیٹھی۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹی، تم یہاں کس مقصد سے آئی ہو؟ امن و جمیلہ نے اپنے خواب کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ روشنی کے راز کی تلاش میں ہے۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، جو روشنی تم تلاش کر رہی ہو وہ کسی اور جگہ نہیں بلکہ تمہارے دل میں چھپی ہوئی ہے، مگر تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ یہ سن کر امن و جمیلہ کے چہرے پر تجسس اور خوف کے آثار نظر آنے لگے۔ کون سی آزمائش؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ بزرگ نے مسجد کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ اس صندوق کے اندر وہ چیز موجود ہے جو تمہیں روشنی کے راز تک لے جا سکتی ہے، مگر یاد رکھو، یہ راز پانے کے لیے تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ امن و جمیلہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کے پاس تو کچھ بھی قیمتی نہیں تھا سوائے اس گٹھری کے جس میں اس کے کام کے اوزار اور چند سکے تھے۔ وہ سوچنے لگی، کیا یہی قربانی کافی ہوگی؟ بزرگ نے کہا، قربانی وہی معتبر ہے جو دل سے کی جائے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ امن جمیلہ نے ہچکچاتے ہوئے اپنی گٹھری صندوق کے قریب رکھی اور کہا، یہی میری سب سے قیمتی چیز ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹی، یہی قربانی تمہارے دل کو روشنی سے منور کرے گی۔ اب صندوق کھولو۔ امن جمیلہ نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کھولا۔ اندر ایک روشن آئینہ رکھا تھا جو چمک رہا تھا۔ آئینے میں امن جمیلہ نے اپنا عکس دیکھا، مگر یہ عکس صرف اس کا نہیں تھا۔ امن جمیلہ کی آنکھوں کے سامنے آئینے میں ایک عجیب منظر چلنے لگا۔ اس نے اپنے ماضی کی جھلکیاں دیکھیں، وہ دن جب اس نے ایک بھوکے بچے کو اپنی روٹی دے دی تھی، وہ رات جب اس نے کسی اجنبی کو بارش سے بچانے کے لیے اپنی چادر پیش کی تھی، اور وہ لمحے جب اس نے دوسروں کی خوشیوں کو اپنی خواہشات پر ترجیح دی تھی۔ آئینہ ان قربانیوں کو دکھا رہا تھا جنہیں وہ خود بھول چکی تھی۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ آئینہ تمہارے دل کی روشنی کا مظہر ہے۔ تمہاری نیکیاں ہی وہ خزانہ ہے جو تمہیں روشنی کے راز تک لے جائے گا۔ امن جمیلہ نے حیرانی سے پوچھا، تو کیا روشنی میرے اندر ہی تھی؟ بزرگ نے جواب دیا، ہاں، ہر انسان کے دل میں روشنی موجود ہوتی ہے، لیکن اسے دیکھنے کے لیے قربانی اور محبت کا راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ یہ آئینہ تمہیں یاد دلاتا رہے گا کہ تمہارا دل کتنا پاک اور روشن ہے۔ امن جمیلہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو خوشی اور سکون کے تھے۔ وہ آئینے کو اپنے سینے سے لگائے مسجد سے باہر نکلی۔ جب اس نے باہر کی دنیا کو دیکھا تو سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ وہی تنگ گلیاں اب کشادہ لگ رہی تھیں، دیواروں کی دھندلاہٹ میں ایک نرمی اور حسن تھا، اور ہر چہرے پر اسے روشنی جھلکتی دکھائی دی۔ بغداد کے بازار میں واپس آتے ہوئے وہ لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملتی گئی۔ اس کی مسکراہٹ اور چمکتی آنکھوں نے دوسروں کو بھی متاثر کیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اصل خوشی دوسروں کو خوش دیکھنے میں ہے، اور یہی روشنی کا راز تھا۔ جب وہ اپنے چھوٹے سے گھر پہنچی تو اسے احساس ہوا کہ وہ غریب ہو کر بھی دنیا کی سب سے مالدار عورت ہے، کیونکہ اس کے دل میں محبت، قربانی اور روشنی کا خزانہ موجود تھا۔ یہ راز اب صرف اس کا نہیں رہا تھا، وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس روشنی کو دوسروں میں بھی بانٹے گی تاکہ ہر دل منور ہو جائے۔ یوں امن جمیلہ کا سفر ایک کہانی بن گیا جو بغداد کے گلی کوچوں میں صداقت اور روشنی کے پیغام کے طور پر سنائی جانے لگی۔ امن جمیلہ کے دل میں اب سکون کی ایک ایسی لہر دوڑ رہی تھی جو اس کی آنکھوں کی بینائی سے زیادہ قیمتی تھی۔
اس نے اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ طاقتور اور پر اعتماد محسوس کیا۔ آئینے کا تحفہ اس کے لیے نہ صرف ایک راز تھا بلکہ ایک نیا مقصد بھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس روشنی کے پیغام کو بغداد کے ہر کونے تک لے کر جائے گی تاکہ ہر شخص اپنے دل کے خزانے کو پہچان سکے۔ اگلے دن امن جمیلہ بازار کے مرکز میں پہنچی۔ لوگوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں کیونکہ وہ پہلے کبھی ایسی پرسکون اور چمکتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ ایک پتھر پر کھڑی ہوئی اور کہانی سنانے لگی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم راز کو جانا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ ہم سب کے دل میں روشنی موجود ہے، لیکن یہ روشنی تبھی ظاہر ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے لیے قربانی دیں، محبت کریں اور سچائی کے راستے پر چلیں۔ بازار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ امن جمیلہ کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی جو ہر دل میں اترتی جا رہی تھی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کام چھوڑ کر اس کی باتوں کو سننے لگے۔ ایک بوڑھا شخص سامنے آیا اور بولا، ہم نے ہمیشہ تمہیں ایک اندھی عورت سمجھا، لیکن آج تم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ایک اور عورت بولی، امن جمیلہ، ہمیں سکھاؤ کہ ہم اپنے دل کی روشنی کو کیسے پا سکتے ہیں۔ امن جمیلہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ آسان ہے، بس اپنے دل کو نفرت اور لالچ سے پاک کرو، دوسروں کی مدد کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ آہستہ آہستہ اس کی باتیں بغداد میں پھیلنے لگیں۔ ہر گھر میں روشنی کے اس راز پر بات ہونے لگی۔ لوگ زیادہ نرم دل اور محبت کرنے والے بن گئے۔ ایک دن امن جمیلہ کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ وہ سب اپنی کہانیوں اور تجربات کے ساتھ آئے تھے۔ کسی نے بتایا کہ کیسے اس نے اپنے پڑوسی کو معاف کیا، کسی نے اپنی روزی کا ایک حصہ ضرورت مندوں کو دینے کا ذکر کیا۔ امن جمیلہ نے سب کو دعائیں دیں اور کہا، یہی روشنی کا کمال ہے، یہ نہ صرف ہمارے دلوں کو روشن کرتی ہے بلکہ دوسروں کے دلوں میں بھی امید کی کرن جگا دیتی ہے۔ اس دن بغداد کی فضاؤں میں عجیب خوشبو تھی۔ لوگوں کے دل ہلکے ہو چکے تھے اور گلیوں میں خوشیوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ امن جمیلہ کا گھر روشنی اور سکون کا مرکز بن گیا تھا اور وہ خود بغداد کی سب سے معتبر شخصیت بن چکی تھی۔ یوں امن جمیلہ نے اپنے سفر کو ایک ایسی تحریک میں بدل دیا جو بغداد کی گلیوں سے نکل کر دور تک پھیل گئی۔ ہر ایک نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ایک اندھی عورت نے انہیں روشنی کا وہ راز سکھایا جو ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ امن جمیلہ کے الفاظ بغداد کی گلیوں سے نکل کر محلات تک پہنچ چکے تھے۔ اس کے گھر پر روز لوگوں کا ہجوم جمع رہتا، ہر کوئی اپنی زندگی بدلنے کے قصے سنانے آتا۔ بغداد کے قاضی نے بھی امن جمیلہ کے بارے میں سن رکھا تھا اور وہ اس کی حکمت کو آزمانے کے لیے بے چین تھا۔ ایک دن قاضی نے امن جمیلہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ دربار پہنچی تو اس کے لیے قالین بچھایا گیا اور سب نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ قاضی نے اسے عزت دیتے ہوئے کہا، امن جمیلہ، تم نے اندھیری گلیوں میں روشنی کی جو مشعل جلائی ہے وہ پورے بغداد کے لیے مثال بن چکی ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں یہ روشنی تمہارے دل میں کیسے پیدا ہوئی؟ امن جمیلہ نے مسکرا کر جواب دیا، یہ روشنی ہر دل میں موجود ہوتی ہے، لیکن اسے ظاہر کرنے کے لیے قربانی، محبت اور شکر گزاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے اندھیری گلیوں میں چلنے کی عادت تھی، لیکن جب دل روشن ہو جائے تو راستے خود بخود دکھائی دینے لگتے ہیں۔ قاضی نے متاثر ہو کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم بغداد کی سب عورتوں اور بچوں کو یہ سبق سکھاؤ تاکہ ہم ایک روشن اور پرامن معاشرہ بنا سکیں۔ امن جمیلہ نے قاضی کی درخواست قبول کی اور بغداد میں جگہ جگہ درس دینا شروع کیا۔ اس کے درس میں لوگ دور دور سے آتے اور اس کے الفاظ سے روشنی حاصل کرتے۔ ایک دن ایک نوجوان عورت اس کے پاس آئی اور کہا، امن جمیلہ، میں نے اب کی باتیں سن کر اپنے شوہر کو معاف کر دیا جس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ آج ہم پہلے سے زیادہ خوش ہیں۔ ایک بوڑھے کسان نے بتایا، میں نے اپنی زمین کا ایک حصہ غریبوں کو دیا اور اب میری فصل پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے۔ امن جمیلہ نے ان سب کو دعائیں دیں اور کہا، روشنی کے لیے اندھیرا ضروری ہے، اگر اندھیرا نہ ہو تو ہم روشنی کی قدر نہیں کر سکتے۔
یہ کہانی بغداد کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی گئی۔ امن جمیلہ کو روشنی کی سفیر کہا جانے لگا اور اس کا نام ہر دل میں احترام سے لیا جانے لگا۔ بغداد کی گلیاں جو کبھی اندھیروں سے بھری ہوئی تھیں اب محبت، شکر گزاری اور روشنی سے جگمگا رہی تھیں۔ یوں ایک اندھی عورت نے پورے شہر کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کا سفر طے کیا۔ اس کی قربانی، حکمت اور الفاظ نے ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دل بدل دیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی حمایت ہمیں اور بہتر مواد بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ شکریہ۔